بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ معزز ناظرین کرام، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اور مدارس اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا بلا وجہ علماء کرام کی مخالفت کرنا، مدارس اسلامیہ کی مخالفت کرنا، یہ ایک مسلمان کو قطعی طور پر زیب نہیں دیتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے پورا سسٹم کرپٹ کر دیا۔ آپ نے اپنی بنی بنائی مدرسوں کی عمارتوں کو برباد کر دیا۔ آج آپ نے مدرسوں کو چندہ بٹورنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور مدرسوں کا سسٹم کرپٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو بہت بڑی تعداد میں مدرسے موجود تھے، انہیں بہتر بنایا جا سکتا تھا، انہیں بہتر ایجوکیشن سسٹم دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا چنا؟ مسلمان مر چکا ہے، پوری قوم مر چکی ہے۔ کیا 78 سال کافی نہیں تھے ایک مضبوط سسٹم بنانے کے لیے؟ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان پہ ہندو یا بی جے پی ظلم کرتی ہے۔ جو قوم خود پہ اتنے ظلم کرتی ہو، اس پہ کوئی کیا ظلم کرے؟ اس میڈیا میں تمہارے لوگ نہیں ہیں، اس میڈیا سے تم بھیک مانگتے ہو اپنی آواز اٹھانے کی۔ تم نے دیا ہی کیا ہے اپنی قوم کو؟ کچہریوں کے اندر برقعے میں طلاق کے لیے انصاف مانگتی ہوئی لڑکیاں، فرقوں کے نام پر مسلمانوں کو بانٹتے ہوئے مولوی، مزاروں پر سر پٹکتا ہوا نوجوان۔ یہ جو سب ہوا، اس کا کارن ہے ہمیں وہ اسلام پتا ہے جو ہمیں مولویوں نے بتایا ہے۔ اصل اسلام اگر ہمیں سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، تب ہمیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی عالم مولوی سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شاید جو شخص یہ سفیان نام سے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اس کے بہت سارے فالوورز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی عالم ہو، اس سے اس کا اختلاف ہوا ہو، یا کوئی مدرسہ ہو، اس میں انہیں کوئی غلطی دیکھی ہو، تو کسی ایک مولوی کے غلط ہونے سے، کسی ایک مدرسے کے غلط ہونے سے تمام مدارس اسلامیہ، تمام علماء کرام غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو کسی کو کہنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ مدارس ایسے بھی ہیں، قوم کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں، انہوں نے پوری قوم کو غلط کہا، پورے مدارس کو غلط کہا اور پورے علماء کو غلط کہا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مدرسے کا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ آپ تو میرے خیال سے جو آپ یہ بول رہے ہیں، یہ ایک اسکرپٹ تیار کی ہوئی ہے جسے آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے ایجوکیشن پر تو سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، لیکن میرے خیال سے آپ نے کرپٹ کا جو یہ ورڈ یوز کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے کہا کہ مدرسے کا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ آپ جن مدارس کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، آپ ان مدارس کی فہرست، ان کی لسٹ مجھے دیجئے۔ میں آپ کو ہزاروں سے زیادہ مدارس اسلامیہ کی ایسی لسٹ، آپ کو ایسی فہرست فراہم کروں گا جو زبردست کام کر رہے ہیں، دن رات تعلیمی اخلاقی تعمیر پر مصروف عمل ہیں، ان کی اس ملت کی تعمیر میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے مدارس اسلامیہ کے میں آپ کو لسٹ دوں گا، آپ مجھے دیجئے کہاں کرپٹ مدارس کی آپ کے پاس ایک فہرست ہو تو۔ ایک آپ نے کہا کہ بنی بنائی عمارتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کون سی بنی بنائی عمارتوں کو برباد کیا جا رہا ہے؟ آپ ٹیبل ٹاک کیجئے، مجھ سے بات کیجئے، میں آپ کو ثابت کروں گا، میں بتاؤں گا کہ مدارس اسلامیہ کی کون سی عمارتیں ہیں، مکاتب کی کون سی عمارتیں ہیں جو ملی ذمہ داری پوری مضبوطی کے ساتھ تعلیمی، اصلاحی، سیاسی، سماجی، اخلاقی تمام طرح کی تربیت کا انتظام انہی تعمیرات سے کیا جا رہا ہے جو مدارس اسلامیہ کی موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ علماء کرام پر آپ نے سوال اٹھایا کہ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پنجاب میں سیلاب آتا ہے تو علماء کرام سر فہرست سب سے آگے ملک کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کشمیر میں سیلاب متاثرین لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہی علماء کرام ان کی داد رسی کو پہنچتے ہیں۔ جب آسام میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہی علماء کرام ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جب ملک میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے علماء کرام سامنے آتے ہیں۔ جب آپ پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، سامنے بیٹھ کر بات کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ علماء کرام کس طریقے پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے لیے لڑائی لڑنے کا کام علماء کرام کرتے ہیں۔
آپ نے کہا کہ مدارس چندہ بٹورنے کا ذریعہ ہے. سفیان بھائی، مدارس کے اوپر قوم اعتماد کرتی ہے، مدارس پر قوم اعتبار کرتی ہے. لوگ بلا کر پیسے دیتے ہیں، لوگ منت کر کے پیسے دیتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہ پیسے اپنے ان یتیموں، مسکینوں، غریبوں، ان کے لیے آپ ان کو خرچ کیجئے. مدارس اسلامیہ وصول یابی سے ضرور چلتے ہیں لیکن اس کا صحیح حق ادا کرتے ہیں. آپ ہم سے سوال کیجئے کس مدرسے کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر آپ کو کسی مدرسے کے اندر کوئی غلطی نظر آئی، کوئی عالم کے اندر کوئی کسی سے آپ کا اختلاف ہو گیا تو تمام علماء کو آپ کہنا شروع کر دیں گے، تمام مدارس کو آپ کہنا شروع کر دیں گے. یہ کفالت کرتا ہے، ادارے کفالت کرتے ہیں ایسے غریب لوگوں کی، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کا انتظام کرتے ہیں، اور قوم ان پر اعتبار کرتی ہے. صرف آپ کے کہہ دینے کی وجہ سے یہ مدارس چندہ لینے والے، کھسوٹنے والے اور لوٹنے والے نہیں ہو جائیں گے. سفیان صاحب، آپ نے کہا پہلے مدارس میں عصری تعلیم ہوتی تھی اور فلاں لوگوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. الحمدللہ آج بھی مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم ہوتی ہے. آج بھی میں جانتا ہوں، آپ سامنے آئیں گے تو بتاؤں گا کہ کتنے مدارس سے فارغ لوگ ڈاکٹر ہیں، کتنے مدارس سے فارغ لوگ انجینئر ہیں، کتنے مدارس سے فارغ لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. مدارس اسلامیہ، اور پھر مدارس اسلامیہ کا وجود، مدارس اسلامیہ کا قیام اس خاص عمل کے لیے آیا تھا کہ یہ مدارس قرآن کی خدمت کریں گے، یہ مدارس حدیث کی خدمت کریں گے، یہ مدارس پورے ملک کو، پورے بر صغیر کی مساجد کو ائمہ دیں گے. یہ مدارس جب بچہ سفیان صاحب، آپ اگر اپنے اوپر کسی ایک حافظ قاری عالم کے احسان پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے کان میں اذان پڑھنے والے امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب آئے تھے. آپ کا نام رکھنے کی باری آئی ہوگی تو آپ کا یہ خوبصورت سفیان نام رکھنے کے لیے کسی حافظ قاری عالم سے آپ کے والد گرامی نے مشورہ کیا ہوگا. آپ کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، دادا پردادا، نانا پرنانا کا، آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب آئے ہوں گے. جب آپ کو عید الاضحیٰ کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو یہی مفتیان کرام آپ کی دینی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. آپ علماء کرام پر سوال کرتے ہیں، علماء کرام نے کیا دیا ہے اس پر سوال کرتے ہیں. علماء کرام نے ملک کو آزاد کرانے میں قربانیاں پیش کی ہیں. 60,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی ہیں. علماء کرام پر انگریز نے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے ہیں. علماء کرام کی تاریخ پوچھتے ہو، ان کے کام پوچھتے ہو، ان کی کوششوں اور کاوشیں پوچھتے ہو، جاؤ پوچھو امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھو، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ سے پوچھو، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پوچھو، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. یہ علماء کرام نے قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. آپ فضول سوال کرتے ہیں. آپ نے مدارس کے بڑھنے پر اعتراض کیا کہ مدارس کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھو سفیان صاحب، اس سوشل میڈیا نے یہ موبائل ہر جیب میں پہنچ کر ہر جیب کو شیطان کا اڈا اس موبائل نے بنا دیا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ مستقبل کے اندر اگر آنے والی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہو، مستقبل میں اگر آنے والی نسلوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ہر گھر کو مدرسہ بنا دینا ہوگا، آپ کو ہر گلی کوچے پر مکتب قائم کرنا ہوگا. تب آپ ان تمام برائیوں سے بچنے میں کچھ سکسیس ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے اس موبائل فون نے تو ہر گھر کو برائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. اور مدارس اسلامیہ قائم کر کے قرآن کی تعلیم نہ دی جائے، بچوں کو نماز نہ سکھائی جائے، بچوں کو حرام حلال کی پہچان نہ کرائی جائے، مسلمانوں کو نہ بتایا جائے کہ رمضان مبارک کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، یہ مدارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد نہ کرائیں، یہ مدارس قرآن کریم کی تفسیر نہ سکھائیں. آپ نے کہا پوری قوم مر چکی ہے. آپ اس قوم کو مردہ قوم کہہ رہے ہیں جس نے آپ کو یہ زبان دی ہے. آپ کے فالوورز اسی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اسٹار بنایا ہوا ہے اور آپ نے پوری قوم کو مردہ کہہ دیا. زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا صاحب، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا. قوم مردہ نہیں ہوئی ہے. حالات قوم پر پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں.
آتے رہیں گے، لیکن قوم حالات سے لڑنا جانتی ہے، ماضی میں لڑی ہے، حال میں لڑ رہی ہے، مستقبل میں لڑے گی، اور علماء کی قیادت میں لڑی تھی، علماء کی قیادت میں لڑ رہی ہے، اور آئندہ بھی علماء کی قیادت میں لڑتی رہے گی۔ قوم مردہ نہیں ہوئی ہے، حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے، انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی، چینجنگز آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوقاف کے مساجد کے جو معاملے ہیں انہیں غیر مسلم بھائی، ہاں ہم مانتے ہیں ہمارے مسائل کو غیر مسلم بھائی جو ایڈوکیٹس ہیں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ مسلمان ایڈوکیٹ نہیں ہیں، الحمدللہ کم صحیح، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی مسلمان ایڈوکیٹس موجود ہیں، ملک کے جتنے صوبوں کے ہائی کورٹس ہیں ان تمام میں مسلم وکلاء موجود ہیں، ملک کے اندر ضلع لیول پر جو عدالتیں ہیں الحمدللہ تمام عدالتوں کے اندر مسلم وکلاء موجود ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے موجود نہیں ہیں، الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ آئیے کسی دن ہم آپ کو بتائیں گے کتنے لوگ موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سنسد کے اندر بھی دوسرے لوگ ہماری آواز اٹھاتے ہیں، سڑک پر بھی دوسرے لوگ آتے ہیں۔ نہیں سفیان بھائی، آپ کے نالج میں کمی ہے، آپ کو جانکاری کم ہے۔ الحمدللہ جب ضرورت پڑتی ہے تو قوم کے افراد سڑک پر بھی آتے ہیں، اور الحمدللہ سنسد کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ قوم ہی ایک طرف یہ کہتی ہے کہ علماء کرام کا سیاست میں کیا کام ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ نہ دے کر انہیں پارلیمنٹ سے روکنے والے لوگ بھی یہی آسام کے اندر موجود ہیں۔ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ کوئی مولوی کھڑا ہو جائے گا کہ ان کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ قوم کے اور لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام ہی آپ کے امام بنیں گے، علماء کرام ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، علماء کرام ہی اذان پڑھیں گے، علماء کرام ہی آپ کا نام رکھیں گے، علماء کرام ہی مسائل بتائیں گے، علماء کرام ہی ملی جذبہ لے کر کھڑے ہوں گے، پھر اور اس کے آگے کے سوال بھی آپ علماء سے ہی کرتے رہیں گے۔ آپ کو ریشو معلوم ہے کتنے علماء ہیں، کتنے سیاسی لوگ ہیں، کتنے سماجی ذمہ دار ہیں؟ سب کی ذمہ داری بنتی ہے نا، میں کسی کی غلطی نہیں نکال رہا ہوں۔ الحمدللہ سب سیاسی لوگ، سب سماجی لوگ اپنے استر سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو علماء پر سوال اٹھایا ہے اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کچھ خواتین کے مسائل کا ذکر کیا کہ ہماری خواتین وہاں جاتی ہیں، عدالتوں میں برقعے لے کر گھوم رہی ہیں۔ ہاں گھوم رہی ہیں، آتی ہیں، ان کے مسائل ہیں اپنے، لیکن اصلاح معاشرہ کا کام، سماج سدھار کا کام علماء کرام کرتے ہیں۔ گھر گھر جا کر مبلغین، تبلیغ والے لوگ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں۔ آپ نے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ نے کتنی کلاس تک اسکول کالج بنایا ہوا ہے؟ آپ بھی تو اپنا کچھ پیش کیجئے نا، اپنا رول ماڈل دکھائیے کہ دیکھو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ علماء آپ اپنی مثال دیجئے، آپ بھی کر کے دکھائیے۔ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ آپ نے میڈیا کی بات کی کہ مولوی میڈیا میں کام نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ مولانا شمس تبریز قاسمی دلی کے اندر میڈیا میں چینل پر کام کر رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق سوشل سائٹس پر، سوشل میڈیا کی جو تمام یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ ہے، اس پر آپ سے زیادہ فالوورز کہیں مولانا کے موجود ہوں گے، اور میڈیا پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ مولانا کا میں نے ایک نام لیا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں نظامی صاحب رامپور روڑکی سے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو اس میں انٹری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کل آپ ہی میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، سوال کر دیتا ہے کہ مولوی ویڈیو کیوں بنا رہا ہے؟ تو میڈیا میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے، آپ کی نظر بھلے ہی وہاں تک نہ پہنچی ہو۔ آپ نے اخیر میں بالکل صحیح بات کہی، اسلام کو قرآن سے سمجھو، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اسلام کو ان مولویوں سے سمجھ لیا، قرآن سے سمجھنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی سفیان، آپ کو کوئی بتائے کہ اس قرآن کو سمجھانے والا کون ہے؟ ڈائریکٹ آپ قرآن کریم کی عربی عبارت کو پڑھ کر سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اس عبارت کا مطلب، اس عبارت کا مفہوم، اس سے مسائل کا استخراج، استنباط، یہ کام کرنے والی علماء کرام کی جماعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے اس کو بتانے والے علماء ہیں۔ واقعی قرآن سے سمجھنا چاہیے، لیکن اس قرآن کو سمجھانے میں انہی علماء کرام کا کردار ہے جن پر آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں، انہی مدارس اسلامیہ کا کردار ہے جن پر آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حدیث کا منکر کافر ہے، یاد رکھنا۔ کبھی کل کو آپ ویڈیو بنا کر اس کے بھی مقابلے میں گفتگو کر دیں اور آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرات صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، سماعت کرنے والے، علم کو سننے والے بنو، علماء سے، مدارس اسلامیہ سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نہ بننا۔ حضرات صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی یہ 5واں کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخالفت کرنے والے نہ بننا۔ اس میں کتنا خسارہ ہو سکتا ہے آپ اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال میں لکھا ہے کہ علماء کرام کی مخالفت کرنے والے کی قبر کھول کر دیکھ لینا، اس کا رخ کعبۃ اللہ سے پھر چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔